بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، قربانی کے لیے جانور کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جانور کے اندر کیسا جانور خریدنا ہے اس کے بارے میں ہم 2 ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں کہ جانور کے عیب دیکھنے ہیں، جانور کی عمر دیکھنی ہے۔ اس کے بارے میں 2 ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، لیکن جانور کی خریداری اور حصہ داری سے کے متعلق بھی کچھ باتیں یاد رکھنی ضروری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک جانور نہیں خریدا ہے تو اس سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ 8 باتیں آپ کو آج میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ پہلی بات جو ہے ہماری وہ ہے کہ آپ جب قربانی کے جانور کو خریدیں، چاہے وہ بکرا ہو، بکری ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، کوئی سا بھی جانور ہو، اس کے خریدنے میں جو رقم خرچ کریں وہ حلال خرچ کریں۔ اس لیے قربانی کے جانور کے لیے حلال رقم کا انتخاب اور حلال رقم کا بندوبست پہلے کرنا ضروری ہے۔ حرام مال سے اور حرام رقم کے ذریعے قربانی نہ کریں۔ تو سب سے پہلی بات، حرام رقم سے بچے، حلال رقم کا انتخاب کر کے اور بندوبست کر کے پھر قربانی کے جانور کو خریدیں۔ دوسری جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ رضائے خداوندی کا حصول آپ کے اور قربانی کرنے والے کے سامنے ہو کہ جو قربانی میں کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد صرف ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے اور سنت ابراہیمی ادا ہو جائے۔ یہ دل کے اندر ارادہ ہو اور یہ نیت لے کر قربانی کے جانور کو خریدے اور قربانی کرے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خریدتے وقت نام و نمود اور شہرت دل کے اندر نہ ہو کہ میں بکرے کی قربانی کروں گا، وہ زیادہ پیسے کا آتا ہے، اس سے لوگ کہیں گے کہ مالدار تھا اس لیے قربانی بکرے کی کہ مالدار تھا اس لیے بڑے جانور کی قربانی کی، اس لیے 3 قربانیاں، 4 قربانیاں کی۔ تو دل کے اندر بالکل بھی نام و نمود اور شہرت کا ارادہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی خود شہرت کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن قربانی کرنے والے کے دل کے اندر شہرت کا ارادہ نہ ہو کہ ہر سال قربانی کرتے ہیں، ہر سال الگ قربانی کرتے ہیں، الگ جانور قربان کرتے ہیں۔ نہیں، اگر اخلاص کے ساتھ ایک حصہ لے لیں گے، قربانی کو ادا کر دیں گے، وہ کافی ہو جائے گا اس قربانی سے جو آپ شہرت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے۔ چوتھی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ قربانی کے جو جانور کو خریدیں، عمدہ جانور کا انتخاب کریں، بہترین جانور کا، عمدہ اور فربا موٹا تازہ جانور کا انتخاب کریں۔ آپ کم قیمت کی وجہ سے اور سستے ریٹ کی وجہ سے، داموں کی وجہ سے آپ لاغر، کمزور اور بوڑھے جانور کا انتخاب نہ کریں، بلکہ اچھا، بہترین، دیکھنے میں بھی عمدہ اور گوشت میں بھی عمدہ جو جانور ہو اس کا انتخاب کریں۔ 5ویں جو بات ہے وہ ہے، اگر بڑے جانور کے اندر آپ کا حصہ لینے کا ارادہ ہے، یعنی اونٹ ہے یا بھینس وغیرہ ہے، اس میں حصہ لینے کا ارادہ ہے، تو پہلے سے ہی حصے داروں کا یا اجتماعی قربانی کے نظم کا انتخاب پہلے سے ہی کر لیں، حصے دار پہلے سے ہی متعین کر لیں۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ 6ٹھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو جس کی آمدنی حرام ہو اس کو اپنے حصوں میں شریک نہ کریں۔ جس کی آمدنی حرام ہو، آپ کو معلوم ہے، بستی کے اندر اکثر حضرات کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو آمدنی آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے اس آدمی کو اپنے حصوں میں اور اپنے جانور کے اندر شریک نہ کرے جس کی آمدنی حرام ہو۔ 7ویں بات یہ ہے، اس آدمی کو بھی حصوں میں شریک نہ کرے جس کے نیت گوشت کھانے کی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، وہ اس نیت سے آپ کے ساتھ شریک ہو جائے کہ قربانیاں اب کی بار کم ہو رہی ہیں، ہمارے پاس قربانی پر، عید کے موقع پر بھی
گوشت نہیں پہنچ رہا، اس لیے کیا ہے ہم بھی اپنی طرف سے ایک حصہ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت سے ہوتے ہیں جو صرف اس وجہ سے قربانی کرتے ہیں۔ اس لیے جس آدمی کا مقصد صرف گوشت کھانا ہو، اس کو قربانی کے حصوں میں آپ ہرگز شریک نہ کریں۔ آخری اور 8ویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ حجامت بنوا لیں، ناخون وغیرہ کو تراش لیں، اور زائد جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کر لیں۔ تو یہ 8 باتیں آپ کو قربانی سے پہلے جاننی ضروری ہے۔ اس لیے کیا ہے ان 8 باتوں کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی، اگر آپ کو کیا کم سمجھ میں آئی تو دوبارہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ہم سے سوال کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب بھی دیتے ہیں۔